السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں نماز کے متعلق بہت تفصیل سے احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ اتوار نماز فجر اور نماز تہجد کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوا۔ آج انشاءاللہ جو حدیثیں آئیں گی وہ نماز جمعہ سے متعلق ہیں۔ پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، کہ ہم لوگ اخیر میں آئے ہیں، یعنی ہم آخری امت ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اس دنیا میں ہم لوگ اخیر میں ہیں۔ السابقون یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ جب جنت میں جانے کے لیے صفیں لگائی جائیں گی، سب سے آگے امت محمدیہ کی صفیں ہوں گی۔ جب جنت میں داخلہ ہوگا تو سب سے پہلے امت محمدیہ جنت میں جائے گی، باقی تمام امتیں اس کے پیچھے ہوں گی۔ تو دنیا میں یہ امت آخر میں آئی ہے، لیکن قیامت میں سب سے آگے ہوگی۔ پھر آگے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ثم ھذا یومہم الذی فرض علیہم، یعنی یوم الجمعہ، کہ اسی طریقے سے ہم لوگ اللہ کی طرف سے بابرکت دیے ہوئے ایام میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ 3 دن ہیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ ان 3 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے پورے ہفتے میں خاص کر دیا۔ یہ تینوں دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے امت کے سامنے پیش کیے کہ ان 3 دنوں میں کوئی ایک دن وہ اپنے لیے منتخب کر لیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو یہودیوں نے منتخب کیا ہفتے کا دن۔ پھر یہی 3 دن رکھے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے سامنے کہ ان میں سے کوئی ایک دن اختیار کر لیں، تو ان لوگوں نے اپنے لیے اختیار کیا اتوار کا دن۔ پھر بغیر کسی اختیار کے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جمعہ کا دن عطا فرمایا اور فرمایا کہ یہ امت خیر میں ہے کہ ان تینوں دنوں میں بابرکت دن جمعہ کا دن ہے، اور ان تینوں دنوں میں پہلے جمعہ آتا ہے، ہفتہ اور اتوار بعد میں آتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اخیر میں آئے ہیں، لیکن ہمیں جو دن ملا ہے وہ پہلے والا ملا ہے، جمعہ کا دن، اور ہم سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان لوگوں نے بعد کے دن لیے، ہفتہ اور اتوار۔ تو ہمیں جو دن عطا کیا گیا وہ جمعہ کا دن ہے۔ فرمایا فہدانا اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی اور رحم سے یہ دن ہمیں عطا فرمایا۔ والناس لنا فیہ تبع، باقی تمام امتیں ہمارے تابع ہیں، ان کے ایام ہمارے پیچھے ہیں، ہمارے بعد ہیں۔ اس کے بعد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون یوم القیامہ، کہ ہم دنیا میں اخیر میں آئے ہیں اور قیامت کے دن سب سے اول ہوں گے۔ المقضی لہم قبل الخلائق، کہ تمام مخلوقات سے پہلے امت محمدیہ کا فیصلہ ہوگا اللہ کے پاس۔ تو فیصلہ بھی امت محمدیہ کا سب سے پہلے ہوگا، صفیں بھی اس کی سب سے آگے لگائی جائیں گی، اور جنت میں سب سے پہلے داخلہ بھی امت محمدیہ کا ہوگا۔ تو یہ شرف ہے، یہ فضیلت ہے جو اس امت کو عطا کی گئی۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت فیہ الشمس، سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، اور سورج ہر دن پہ طلوع ہوتا ہے تبھی تو وہ دن ہوتا ہے، تو سب سے بہترین دن یوم الجمعۃ، جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے۔ وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن جنت سے دنیا کی طرف اتارے گئے۔ ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ تو یہ سارے بڑے بڑے واقعات جمعہ کے دن رونما ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجمعۃ لساعہ، کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی آتی ہے، لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا، کہ اس گھڑی میں جو بھی مسلمان بندہ اللہ سے کچھ بھی خیر مانگتا ہے، الا اعطاہ ایاہ، اللہ اسے وہ خیر ضرور عطا کرتے ہیں۔ یہ گھڑی کا ذکر اللہ نے تورات میں بھی فرمایا، انجیل میں بھی فرمایا۔ جو صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے یہودی تھے، ایمان لائے مسلمان ہوئے، وہ خود بتاتے ہیں کہ تورات کے اندر بھی اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی آتی ہے کہ بندہ جو بھی اس وقت مانگے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ وہ گھڑی کون سی ہے؟ حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، کہ یہ گھڑی ہو سکتی ہے امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر جمعہ کی نماز مکمل ادا ہو جانے تک، اس درمیان کبھی بھی وہ گھڑی آتی ہے۔ اب جمعہ کی نماز کے خطبے کے لیے جب امام منبر پہ جاتا ہے تو اس وقت نہ دعا مانگنا ہے اور نہ کوئی ذکر کرنا ہے، حدیث میں ہے بس خاموش خطبہ سننا ہے۔ تو ہو سکتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ دو خطبوں کے درمیان جو مختصر سا وقفہ ہے اس وقت وہ گھڑی ہو، کیوں اس وقت دعا مانگنے کی تاکید آئی ہے۔ اسی طریقے سے امام جب منبر سے اترتا ہے اور اقامت ہونے والی ہوتی ہے، بہت مختصر سا وقفہ ہے، علماء نے لکھا ہے یہاں بھی ہو سکتی ہے وہ گھڑی، لہذا اس وقت بھی بندہ ضروری نہیں ہے ہاتھ اٹھا کر کچھ مانگے، بس یوں ہی صف میں کھڑا ہوتے ہوئے اپنے دل میں دعائیں مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طرح جب جمعہ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے تو سلام پھرنے کے بعد علماء نے لکھا ہے یہاں بھی وہ گھڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ فرض نماز کے بعد کا وقت ہے۔ تو ان تینوں جو وقفے ہیں مختصر چند سیکنڈ کے، ان کو استعمال میں لائے، دل میں جو ہے ان وقفوں میں دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے، ضرور وہ ان دعاؤں کو قبول ہوتا ہوا محسوس کرے گا۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التمسوا الساعة التي ترجى في یوم الجمعہ، کہ وہ گھڑی جس کی امید کی جاتی ہے جمعہ کے دن کہ اس وقت جو بھی مانگا جائے قبول ہوگا، وہ ہو سکتی ہے بعد العصر الى غیبوبۃ الشمس، عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ تو یہ چند اوقات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انہی میں وہ گھڑی تلاش کر لینا ہے، جیسے شب قدر کو تلاش کرنا ہے رمضان کے آخری طاق راتوں میں، اسی طریقے سے یہ جمعہ کی یہ گھڑی ہمیں تلاش کرنی ہے ان اوقات میں جو حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور انہی اوقات میں سے کسی نہ کسی وقت میں یقیناً ہے وہ گھڑی، لہذا ہر جمعہ ان وقفوں کو خوب اچھی طریقے سے اپنی دعاؤں میں گزاریں، انشاءاللہ ہماری مانگی ہوئی ساری مرادیں پوری ہوں گی۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، مجھ پر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو۔ لہذا جمعہ کے دن کی جو معمولات ہیں اس میں یہ معمول ہمیں بنانا چاہیے کہ نماز فجر کے ساتھ ہی سے ہم چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہیں،
نماز جمعہ کے لیے مسجد آئیں تو ایک وقت نکالیں 5 سے 10 15 منٹ کا صرف درود شریف کے لیے، کیونکہ درود شریف اس دن پڑھنا افضل بھی ہے۔ اور فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یشہدہ الملائکہ، فرشتے تمہارے درود کو لے کر میرے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ ہمارا جمعہ کا دن اس حال میں گزرے کہ ہمارے پڑھے ہوئے درود پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، کہ مجھ پر پڑھے ہوئے درود شریف کو تم یوں نہ سمجھو کہ وہ بس یوں ہی ہے، جب تک تم درود بھیجتے ہو مجھ پر تب تک اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تم پر۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے۔ لہذا درود پاک پڑھ کے ہم درود سے اپنی زبان کو بابرکت کر رہے ہیں، اور اللہ اپنی رحمتیں ہمارے اوپر نازل کر کے ہمارے پورے وجود کو بابرکت کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی غمزدہ ہو، ستایا ہوا ہو حالات کا، پریشان ہو، باوضو ہو کر بیٹھ کر کچھ دیر سر جھکا کر درود پاک کا وظیفہ پڑھ لے، ورد کر لے درود شریف، اس کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوگی، اس کا غم ہلکا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جانے والا درود یہ بہت عالی ہے، بہت بابرکت ہے اور ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے۔ تو جمعہ کا دن درود پاک کثرت سے پڑھتے ہوئے ہم لوگ گزارے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، کہ لوگوں جمعہ کو چھوڑنے سے باز رہنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی ہلکی سی مصروفیت آئی اور جمعہ چھوڑ دیے، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ ویسے تو کوئی نماز نہیں چھوڑنا ہے، لیکن خاص طور سے جمعہ کا دن اور جمعہ کی نماز، اپنی ساری مصروفیتیں ایک طرف کر کے خشوع خضوع کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کر لینا۔ آگے آپ نے فرمایا کہ من ترک الجمعہ ثلاث جمعات، کہ جس شخص نے 3 جمعہ چھوڑا، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ نفاق کا مہر لگا دیتے ہیں کہ یہ بندہ منافق ہو گیا۔ تو لہذا جمعہ کو ہلکی میں بالکل نہ لیا جائے، خاص طور سے وہ نوجوان جو تعلیم کے میدان میں ہیں، کوچنگ وغیرہ کرتے ہیں شہر کے اطراف میں دور دراز، اکثر وہ کہتے ہیں کہ وہ وقت ہمارا کوچنگ کا ہوتا ہے، ہم کو چھوڑتے نہیں نماز جمعہ کے لیے، اور دن بھی نماز ظہر کے لیے نہیں چھوڑتے، تو کم سے کم نماز جمعہ، تو چونکہ وہاں کا پورا انتظامیہ غیر مسلم ہوتا ہے تو وہ لوگ اس کو ہلکے میں لے لیتے ہیں کہ عبادت ہے، بعد میں جا کے ادا کر لینا۔ ظاہر سی بات ہے وہ ظہر کی نماز نہیں ہے بعد میں قضا کر لیں، جمعہ ہے، چھوٹ گیا تو ختم، پھر ملے گا نہیں۔ تو دیکھا یہ گیا بہت سارے مسلم نوجوان بہت ہلکے میں لے کر 6 مہینے سے جمعہ نہیں پڑھے، 8 مہینے سے جمعہ نہیں پڑھے، ان کے پاس کوچنگ اور دنیا کی تعلیم جو ہے افضل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کسی کام کی نہیں ہے، وہ مرنے کے بعد وہ ڈگریاں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارا ایمان اور ہماری شریعت محفوظ رہے گی یا نہیں، اس کے بعد کوچنگ کا انتخاب کریں، کوچنگ سنٹروں کا انتخاب کریں، اپنی تعلیم کی جو مصروفیتیں ہیں وہ بعد میں دیکھیں۔ پہلے یہ طے کر لیں کہ ہم کو اس دن اتنے دیر کے لیے چھٹی چاہیے، کیونکہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس اللہ کے لیے ہم کو وقت نکالنا ہے اور مر کے اسی کے پاس جانا ہے۔ لہذا وہ ساری شرطیں اپنی پہلے سے رکھ دیں، پھر اس کے مطابق اگر ملے، اور یقیناً ملے گا، ایسا نہیں ہے، تو ڈھونڈنے والوں کو ایسے بھی سنٹر ملے ہیں الحمدللہ، جہاں ان کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن جو ہلکے میں لینے والے ہیں وہ ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جمعہ اگر چھوڑ دیا تہاوناً، یوں ہی سستی میں، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیں گے۔ تو ڈرنا چاہیے ایسے نوجوانوں کو اور ایسے گھر کے ذمہ داروں کو، اور نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے گھر کے بچے کیا نماز جمعہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں اپنی تعلیم کے میدان وغیرہ میں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ آخری حدیث حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ حق واجب، کہ جمعہ ایک حق ہے اور واجب حق ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، الا علی 4، ہاں 4 لوگوں کے لیے رخصت ہے، چھوٹ ہے جمعہ میں،
نمبر 1 مملوک غلام، جو اس زمانے میں نہیں ہے، اس زمانے میں ہوا کرتے تھے جو پیسوں سے خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ بعض مرتبہ وہ ایسے آقا کے پاس ہوتے تھے جو انہیں چھٹی نہیں دیتا تھا جمعہ کے لیے، اور وہ مجبور ہوتے تھے کیونکہ وہ زر خرید ہوتے تھے، تو ان کے لیے یہ چھوٹ تھی کہ وہ ظہر پڑھ لیں۔ تو نمبر 1 مملوک، نمبر 2 امرأہ عورت پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ نمبر 3 صبی بچہ جو نابالغ ہے، اس پر تو نماز بھی واجب نہیں ہے تو جمعہ بھی واجب نہیں ہے۔ نمبر 4 مریض، ایسا مریض اور بیمار ہے کہ وہ مسجد تک نہیں آ سکتا، تو ایسے 4 اشخاص سے جمعہ معاف کر دیا گیا ہے۔ ان میں جو مریض ہیں، جو عورت ہیں، یہ اپنے گھر میں ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ ان کے علاوہ نماز جمعہ کسی کے لیے بھی معاف نہیں ہے۔ ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز کے ساتھ ہی کاروبار بند، ختم، اور اللہ نے جمعہ کی اذان کے ساتھ، نماز نہیں، اذان کے ساتھ، اور اللہ نے سورہ جمعہ میں فرمایا جیسی ہی جمعہ کی اذان دے دی جائے تو اللہ کے گھر کی طرف دوڑو۔ لہذا اذان جمعہ سنتے ہی کاروبار وغیرہ بند کر دینا ہے۔ فی زمانہ ایک غلطی یہ ہو رہی ہے کہ دکان کھلی رہ رہی ہے، دکان میں 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، یا جو بھی ہیں، وہ باری لگا لیتے ہیں کہ دکان کھلی رہے گی، تم دکان پہ بیٹھے رہو، میں فلاں مسجد میں جمعہ پڑھ کے آؤں گا، پھر میں جب پڑھ کے آ جاؤں گا تم دوسری مسجد میں چلے جانا جمعہ پڑھنے، جہاں دوسری دیر میں ہے جمعہ کی نماز۔ اس طرح دکان بھی کھلی ہے، کاروبار بھی ہو رہا ہے، باری باری سے جمعہ کی نماز ہو رہی ہے۔ یہ کام 5 نمازوں میں کرنے کی پوری اجازت ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کے باری باری متعین کر لیں۔ جمعہ میں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، جمعہ کی اذان ہوتے ہی کاروبار بند کر دینے کا ہے۔ یہ باریاں لگانا اور دکان کھلی رکھنا یہ اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور اکثر مسلم دکاندار اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کی سنگینی کو۔ اس میں بڑی سخت ترین وعیدیں ہیں، کاروبار کے جو تباہی اور بربادی کی وعیدیں ہیں، جو نماز جمعہ کے لیے بھی بند نہیں کرتے، کہ ہفتے کا دن دیا گیا تھا یہودیوں کو اور ان لوگوں نے حیلے اختیار کیے، برباد ہو گئے، ان کی شکلوں کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بدل دیا۔ وہی حکم ہمارے لیے ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے، اذان جمعہ سے لے کے نماز جمعہ ختم ہونے تک، اتنا بھی اگر ہم نے برداشت نہیں کیا اور اتنا بھی ہم نے کاروبار کے لیے دکان کو کھلا رکھا تو پھر وہی وعیدیں ہیں جو اللہ نے بنی اسرائیل کو بیان کیے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے، اور ہمارے جو جاننے والے ہیں ہم انہیں بتائیں کہ اذان کے ساتھ دکان بند ہو جائے، سب لوگ اپنی اپنی پسندیدہ مسجدوں میں نمازیں پڑھ لیں، نماز کے بعد پھر بلا کسی جھجک کے دکان کھولیے، کاروبار کیجیے، اور بقیہ نمازوں میں اس طرح باری متعین کر لیجیے، پوری اجازت ہے۔ جمعہ میں اجازت نہیں ہے کیونکہ اللہ کا صاف حکم ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص جمعہ کا دن اس کے پورے حقوق کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو مقبول دعا کی گھڑی ہے اللہ وہ گھڑی ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، ہر طرح کے شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔